انہیں بطول کی نگاہوں کے سامنے سے نبوت کا ہر حجاب ہٹا دیا. جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہو، ہمارے اور نبوت کے درمیان کثیر تعداد میں حجابات موجود ہیں. یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے، نبوت کی بات ہو رہی ہے. اور اس نور نبوت کو براہ راست ہم نہیں دیکھ سکتے. جس طرح مثلاً سورج ہے، اس سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے. آپ اس سورج کے سامنے کوئی آئینہ کرتے ہیں تو اس سورج کا نور، اس کا عکس اس آئینے میں پڑتا ہے. اس آئینے کا عکس آپ کسی اور آئینے پہ ڈالتے ہیں تو اس دوسرے آئینے میں بھی اس پہلے آئینے کے توسط سے اس سورج کا نور آئے گا. اسی طرح سے آپ آئینوں کی تعداد بڑھاتے جائیں، 10 آئینے، 15 آئینے، 20 آئینے. ہر آئینے میں ہے اسی سورج کا نور، لیکن واسطے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر واسطہ ایک حجاب بنتا چلا جا رہا ہے. وہ پہلا آئینہ جس میں شمس رسالت کا عکس مستقیماً اور براہ راست پڑا ہے، اس آئینے کا نام بطول ہے. اس لیے ذات سیدہ کونین بی بی کے پاس وہی صداقت ہے جو رسول اللہ کے پاس. براہ راست وہ صداقت یہاں پہنچی، کسی واسطے سے نہیں پہنچی. روحی التی بین جنبیہ، کہ میرے جنب میں جو روح ہے اس کا نام فاطمہ ہے. یہ حدیث رسول اللہ ہے. یہ جنب کیا ہے؟ جنبیہ کو درج استعمال ہوا ہے. زبان عرفان میں سے کہتے ہیں کہ ایک طرف ذات خدا ہے اور دوسری طرف پوری کائنات ہے اور درمیان میں سیدہ کونین ہے. زبان عرفان نے کوشش کی ہے میں نے آپ کو سمجھانے کی. ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا. اس لیے میری کا لقب ہے صدیقہ. صدیقہ دو مصدر ہیں جس سے بھی آپ چاہیں اسے لے سکتے ہیں. صدق سے لیں تو آپ کی مرضی، تصدیق سے بھی سے لیں تو آپ کی مرضی. اگر اس صدیقہ کو مصدر تصدیق سے تصور کریں تو سراپا تصدیق کے ذات توحید ہے بدو. اگر کسی تصدیق سے لیں تو سراپا اور مجسم تصدیق کے رسالت ہے اور مجسم تصدیق کے معاد ہے. یعنی قیامت یہ جو ہمارے عقائد ہیں
مجسم تصدیق امامت ہے۔ ہمارے پاس جو عقیدہ امامت و ولایت ہے، ہم نے تو اپنے مخدومہ کونین سے لیا، اور بیوی کا لقب تو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ان فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ، یہ بیوی صدیقہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے۔ اس بات کو آج سمجھ کے جائیے گا کہ شہیدہ کا کیا مطلب ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ ہماری عرف عام میں شہید جو راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے اسے شہید ہے، لیکن قرآن کی زبان یہ نہیں ہے۔ آپ ہم سے لے کے الناس کا پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو مقتول فی سبیل اللہ کو قرآن شہید نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں کہیں لفظ شہید استعمال ہوا، قرآن کسے شہید کہتا ہے؟ قرآن شہید کہتا ہے گواہ کو، تو اللہ کی راہ میں جسے ہم شہید کہتے ہیں قرآن اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتا ہے۔ جتنے بھی آیات ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ مقتول فی سبیل اللہ کو آپ کی توجہ نہیں کرتے، مقتول فی سبیل اللہ کو قرآن شہید نہیں کہہ رہا، کہیں بھی نہیں کہا ہے پورے قرآن۔ قرآن کسے شہید کہتا ہے؟ گواہ کو شہید ہے۔ اس بیوی کے لیے امام نے لفظ استعمال کیا ہے، صدیقہ بھی ہے شہیدہ بھی ہے۔ کس چیز کی گواہ ہے؟ پوری انسانیت کے اعمال پر گواہ ہے۔ آپ نے وہ روایت دیکھی ہو امام صادق علیہ السلام مولا کی، جس میں صحابی نے عرض کی کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے۔ بڑے دلیل القدر صحابی ہیں، سرکار امام صادق علیہ السلام کے جناب عمر بن جدید رضی اللہ عنہ۔ مولا دعا کیجیے، فرمایا ہم دعا کرتے ہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی دعا کرتے ہیں، ہم تو تمہارے اعمال پہ ناظر ہیں۔ بڑا حیران ہوا، اور آپ ہمارے اعمال پہ آپ فرمائے ناظر ہیں۔ بتا قرآن مجید کی آیت نہیں ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرتے جاؤ جہاں بھی ہو، دنیا کے جس کوشے کونے میں بھی ہو، کرتے جاؤ عمل۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مومنون ایسے ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ آئے ہیں فرمایا وہ مومنون ہم ہیں۔ انہی مومنون میں جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی ذات شامل ہے۔ شاہدائے اعمال ہے، شاہدائے توحید ہے، شاہدائے رسالت ہے، اور شاہدائے امامت ہے۔ اسی شاہدہ کے معنی میں اگر شدت پیدا کرنی ہو تو شہیدہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ شاہد و شہید میں یہی کرتے ہیں۔ شاہد اسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو قرائن اور دلائل کو دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں، لیکن شہید اسے کہتے ہیں جس نے آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دی۔
وہ شہید ہوتا ہے. یہ صدیقۃ الشہیدہ یہ گواہ ہے. اگر شہیدہ نہ ہوتی تو توحید کی عقیدے کی گواہی دینے کے لیے سرور دو عالم مباہلہ میں نہ دینا. میں نے یہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں تو بڑی معزز خواتین موجود ہے. زمینہ میں اس کا ہاشمی اور غیر ہاشمی دونوں خواتین ازواج رسالت مآب موجود ہیں، لیکن نبی کریم کسی کو ساتھ لے کے نہیں جا رہے. وہاں سے خواہش کا اظہار ہونے پر بھی یعنی ایک زوجہ رسول کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے جائیں. فرمایا تیرا وہاں کام ہی نہیں. دوسری کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے لے جائیں. اسے حضرت ایک جملہ فرمایا فرمایا انت بخیر، تو خیر پر ہے لیکن تیری وہاں ضرورت نہیں. پہلی سے تو یہ بھی نہیں جاتے تو کہتے چونکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا شہیدہ ہیں اس لیے سرور دو عالم. لیکن آپ کو نہیں کہ یہ انسانی مزاج میں یہ ہے کہ کسی عورت کو انسان انتہائی مجبوری کے علاوہ باہر لے کے نہیں آتا. بس رسالت مآب دن کے اجالے میں لے کے آئے ہیں اور مدینہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے تو بس صحرا تھا جہاں پہ وہ باہر ہوا، وہاں لے کے آئے ہیں جہاں رسول اللہ کو ضرورت ہے بطول کی. صرف یہی ضرورت نہیں بلکہ ایک اور بھی ضرورت ہے اور اس کا اظہار کیا ہے وہاں پہ. فرمایا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہنا. جس مستور کی آمین کو دعائے رسالت کو ضرورت ہو اسے بطول کہتے ہیں. یہ جو خانوادہ ہے اصل میں یہ سارے کا سارا شہید و گواہ ہے اس عالم انسانیت پر بھی، رسالت پر بھی اور توحید پر بھی. اب اس آیہ مجیدہ کا انداز دیکھ لیجیے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یہ مدینہ میں نہیں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت رسالت فرمایا ہے اور مکہ کے کافروں نے تکذیب کیا. یہ ہم نہیں مانتے. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نبی و رسول ہیں، ہم آپ کو نبی و رسول نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ صدر اسلام کی بات ہے. ابھی اعلان رسالت ہوا ہے اس وقت کی بات ہے اور وہی خالق کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کل کفا باللہ شہیدہ. یہاں پر ادھر شہیدہ ہے بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب یہ تیری رسالت کو اگر چھپلا رہے ہیں اور اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور تجھے رسول نہیں مان رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نظر عالم نہیں ہے تو خدا کی توحید کا سارا زمانہ ایک ہی گھنٹے میں منظر ہو جائے. جہاں تک انسانیت ہے سب کہہ دیں وہ خدا ہے تو اس کے دامن کی رعائی پہ پیار تو نہیں بیٹھتی. تو پوری انسانیت آج کے دن میں اگر مومن ہو جائے، موحد ہو جائے، توحید پرست ہو جائے تو اس کی رعائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. تو دیکھیں گا جس کی خدا نے فرمایا ہے کہ نہیں مانتے تو نہ مانے. تیری رسالت و نبوت کی کیا تکذیب ہو جائے گی ان جھوٹوں کی تکذیب کرنے سے؟ انہیں کہہ دے کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تیری رسالت کی گواہی کے لیے اور تیری رسالت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بطور گواہ میں ایک اللہ کافی ہوں اور دوسرا وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت ہونی چاہیے، کیونکہ کتاب تو بھی نازل ہی نہیں ہوئی بھائی. ابتداء اسلام ہے، رسول اللہ دعوی رسالت کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کہہ دے تم نہیں مانتا نہ مان، جو نہیں مانتا نہیں مانے، کوئی ضرورت نہیں ہے میں بتا. اور پھر یہ ہے کہ اپنی توحید کی گواہی کے ساتھ دوسری گواہی. کوئی اتنا عظیم گواہ تو ہے نا وہ کہ رب رحیم و کریم اپنی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی ڈال رہا ہے. وہ کتنا سچا گواہ ہوگا کہ مالک کہے میں ایک گواہ کافی اور دوسرا وہ کافی ہے. اس گواہ کو تلاش کرنا چاہیے. عالم اسلام کا حق بندہ 1400 سال ہو گئے ہیں اور آیت ہے قرآن کی، اللہ کہہ رہے ایک گواہ میں کافی ہوں، ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کرنا. تلاش کرے نا. اور اللہ کی قسم جب اس گواہ کو تلاش کیا تو پتہ چلا اس گواہ کی عمر، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس گواہ کی عمر صرف 13 سال ہے. اور جب وہ جوانی میں پہنچا ہوگا اور جب وہ ادھر عمر میں پہنچا ہوگا وہ گواہ، تو اس گواہ کا علم پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا. 13 برس میں خالق کی کائنات کی چھوٹی سی بات ہے کہ پوری کتاب کا علم. یہ کتاب ہے کیا؟ کتاب اصول کافی جلد نمبر 3 باب باب فضل القرآن، قرآن کی فضیلت والا باب. اصول کافی 3 جلد ہے. باب فضل القرآن، نبی کریم کا خطبہ ہے فضیلت قرآن میں. اس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا تحصى عجائبہ، فرماتے ہیں یہ وہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے عجائب کا احصاء ممکن ہی نہیں ہے. عدد ختم ہو گیا ہے. قرآن کے عجائب کو شمار کرنے کے لیے دنیا کا کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. کوئی ایسا کمپیوٹر آج تک خلق نہیں ہوا. خطبہ یہ بیان کر رہا ہے لا تحصى، احصاء کر ہی نہیں سکتا، کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا. لیکن ایک 13 سالہ جوان کا، نوجوان کا سینہ ایسا ہے جو عجائبات قرآن کا احصاء کیے ہوئے ہے. اب پتہ چلا میرے مولا علی کو مظہر العجائب کیوں کہتے ہیں. یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے. جب تلاش کرنا شروع کیا تو برادران کی 24 کتابوں میں یہی لکھا گیا ہے. ماشاءاللہ 24 کتابوں میں کہاں. ہاں وہ ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں ہے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کوئی اور نہیں شوہر بطول علی بن ابی. تو یہ شہید ہے. جس طرح امیر کائنات شہید رسالت ہے، اسی طرح میری مخدومہ کونین شہیدہ امامت ہے. میں تو امیر المومنین کو اس لیے مان رہا ہوں کہ میری مخدومہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیًا فی حیاتہ و بعد موتہ. چونکہ جب ایسی صدیقۃ الشہیدہ یہ کہہ رہی ہو کہ سعید وہ ہے، سعادت والا وہ ہے، اور کل سعادت رکھنے والا وہ ہے، اور حق کے سعادت اس کے پاس ہے، دنیا میں بھی وہ سعید ہے اور آخرت میں بھی وہ سعید ہے. بطول کہہ رہی ہیں کون؟ جو علی سے محبت کرتا.
اور آگے فرماتے ہیں تو امام ربانی یہ ربانی میں بڑا اشارہ ہے. یہ بھی فرماتے ہیں نہیں وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، رب کا بنایا ہوا ہے. وحی کرم نورانی چند اور علی وہ ذات ہے کہ وہ اللہ نے جس میں انسانی میں نور کو رکھ دیا ہے. وَسُلَالَةُ الْأَطْيَابِ بدول کی گواہی ہے. وَسُلَالَةُ الْأَطْيَابِ اور طیب و طاہر نسل کا خلاصہ ہے. وَالنَّاطِقُ بِالصَّوَابِ اور بیدی فرما رہے ہیں ادیب وہ ہے. بیٹا لے کر دیکھیا مالک تک بڑے گا، پریشان نہ ہو. بلند آواز سے سلوات پڑھ لو. وَالنَّاطِقُ بِالصَّوَابِ اور ادیب وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی خلاف واقعہ بات ہی نہیں کی. تو ابو الحسنین وہ میرے حسن حسین کا بابا ہے. ریحانۃ رسول اللہ میرے وہ حسن حسین جو رسول اللہ کے دو پھول ہیں. یہ علی ان کا بابا ہے. جناب سیدہ کونین شہیدہ امامت ہے. یہ مطلب اس کا ان فاطمہ ہی صدیقۃ الشہیدہ یعنی مقدومہ کونین. اور دفاع امامت بھی بیوی نے کیا ہے، محافظہ امامت بھی ہے. جو سورہ نور کی آیت مجیدہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح المصباح فی الزجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. یہ جو آیت نور ہے اس میں مشکات نور الہی کا نام بطول ہے. مثلا نور ہی کا مشکات ہے، وہ مشکات جس میں وہ نور موجود ہو، جس میں وہ شمع، جس میں وہ لالٹین وہ لیمپ رکھا جائے کہ کوئی آندھی کوئی طوفان اسے بجھا نہ سکے. تو وہ فانوس اور وہ مشکات جس میں امامت کے 12 نور محفوظ ہیں کہ کوئی جسیدیت کا طوفان اسے بجھا نہیں سکتا، اس مشکات کا نام زہرا ہے. اب یہ تو دیکھیں نا کہ جناب سیدہ کونین کی گواہی. تو کوئی کہے کہ یہ آپ کس طرف کے چلے گئے ہیں، آپ انہیں کیوں مانتے ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میرے بھائی ہم نے دیکھا نہیں ہے آپ کے ہاں جو انداز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا. کوئی آپ لکھتے رہیے، ذرا ادھر بھی آئیے میں آپ کو بتاؤں. ان فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی خیر اخلفکم بعدی وهو الامام والخلیفۃ بعدی وسبتایا وتسعۃ من ولد الحسین ائمۃ الابرار. بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا پوری کائنات میں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سب سے افضل و بہتر علی ابن ابی طالب.
آپ کے ہاں بھی یہ گواہی ہے، گواہی ہمارے ہاں بھی ہے۔ آپ اپنا گواہ دیکھ لیں، ہم تو اپنا گواہ دیکھیں گے۔ خیرٌ، سب سے بہتر، اُخَلِّفُکُم، جسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، والامام، اور یہ امام ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں والخلیفۃ بعدی، اور میرے بعد یہ خلیفہ، وصبطیہ، اور اس کے بعد میرے یہ دو نواسے ہیں، وَتِسْعَةٌ مِّنْ وَلْدِ الْحُسَيْنِ، اور ان دونوں نواسوں کے بعد اس حسین کی اولاد میں سے 9 ہیں۔ اور وہ 9 اور یہ 2 اور یہ علی، کتنے ہو گئے؟ 12۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ گواہی کون لے رہا ہے؟ رسول۔ ائمۃ ابرار، یہ 12 یہ ہے، یہ ایک ابرار ہے۔ یہ گواہی ہے میری مخدومہ کونین سے رحمۃ اللہ علیہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری، نبی نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی جدوجہد کی ہے، اپنی حیات طیبہ کے آخری 2 دن ہے رسول اللہ، شدت کا بخار ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ امیر المومنین کو قریب بلایا ہے، مولا آئے، فرمایا وہ فضل ابن عباس بن عبد المطلب کی کو بلاؤ یا آئی، مولا نے انہیں بھی بلا دیا، دونوں آتے، فرمایا سہارا دے کے مجھے اٹھاؤ، دونوں نے سہارا دے کے اٹھایا ہے، فرمایا صرف بستر پہ نہیں اٹھانا، مجھے نیچے اتارو، یا رسول اللہ کمزوری اور نقاہت بہت ہے، فرمایا ہر حال کو اترنا ہے، تو میرے دائیں کندھے کو سہارا دو یا آئی، فجر تم بائیں کو، دونوں نے کندھوں کو سہارا دیے، حجرے سے نکلے ہیں، چلے ہیں مسجد کی طرف، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، نبی کے قدم زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں، سہارے کے باوجود کمزوری اتنی ہے، پیغمبر ممبر کے اوپر بیٹھ بھی نہیں پائے، پہلی سیڑھی پر نبی بیٹھ گئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے میری عترت و اہل بیت ہے۔ کے باوجود اور اتنی کمزوری کے باوجود رسول اللہ نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی کوشش کی ہے، اور لفظ ثقلین استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ نہیں سمندر ہے، خدا ثقلین چھوڑ دے گا۔ ثقلین کیا ہے؟ یعنی دونوں ہم مرتبہ ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں ہم مرتبہ ہیں، دونوں ہم مقام ہیں، دونوں ہم رتبہ ہیں، دونوں ہم مزاج ہیں، دونوں ہم منزل ہیں، دونوں ہم قدم ہیں۔ ان میں دوری نہیں، ان میں جدائی نہیں، ان میں افتراق نہیں، لیکن جب کرے گا ایک دوسرے سے الگ ہو نہیں سکتے، اور چیزیں صرف 2 بیان کر رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ بیان کر رہے ہوں۔ آج کے موقع پہ جو خطبہ دیا وہاں میدان عرفات میں، وہاں مسجد خیف میں کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ گھوڑے کی زین میں بیٹھ کے یہی حدیث بیان فرمائی، غدیر میں آ کے خطبہ غدیر میں پھر یہ حدیث بیان فرمائی، مسجد نبوی میں کئی مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی، اور زندگی میں دنیا سے جانے سے 2 دن پہلے پیغمبر پھر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ دونوں ہم مرتبہ ہیں، دونوں کل واحد اعظم من الآخر، ہر ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، یعنی یہ قرآن کے برابر ہیں۔ بطول کو خطا پر کہنے سے پہلے قرآن میں خطا نکال۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں،
توجہ ہے اندر سے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کسی ایک حرف خطا نہیں ہے، اور اس کی کوئی مثل بھی نہیں ہے۔ جو اہل بیت اگر مثل ہے، قرآن نے فرمایا اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی مثل نہیں۔ اگر مثل ہے تو کہا چیلنج ہے، لے آؤ، صرف انسان نہیں ساتھ جنات بھی مل جائیں، اور پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کوشش کریں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اللہ کہہ رہے میرے قرآن جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ اگر پوری انسانیت قرآن جیسا ایک سورہ نہیں لا سکتی تو پھر علی جیسا کوئی امام بھی نہیں لا سکتا۔ دونوں کا مقام رتبہ برابر ہے۔ آپ کی سماعت کے توجہ بھی طرف ہے، دونوں کا مقام برابر، دونوں کا رتبہ برابر، دونوں کا مرتبہ برابر، کن کا؟ قرآن کا اور اہل بیت کا۔ بلکہ بعض مقامات تو مجھے ایسے نظر آئیں گے باخدا رسول اللہ کی احادیث کے آئینے میں عرض کروں گا، اپنے قرآن کیا ہے؟ حق ہے نا، قرآن کی آیت سے ثابت کر دوں، الحق من رب، حبیب یہ کتاب حق ہے اور تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ قرآن حق ہے، جس میں ایک حق بھی باطل نہیں ہو سکتا، سارے کا سارا حق ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق والحق یدور حیث ما دار، حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی لوگ نے یا رسول اللہ کافی ہے، پورا جملہ ہے، کلام مفید اسے کہتے ہیں، کلام مفید ہے، علی حق ہے، کلام مفید ہے۔ لوگ نے نہیں فرمایا کافی نہیں ہے، علی مع الحق، علی حق کے ساتھ یا رسول اللہ کافی ہے، یہی جملہ مفید ہے، فرمایا یہاں بھی نہیں۔ وعلی والقرآن یدور معه حیث ما دار، نہیں، جدھر علی جائے گا قرآن ادھر مڑے گا۔ تو قرآن تو علی کے پیچھے چل رہا ہے، جدھر علی مڑتے ہیں قرآن ادھر مڑ جاتا ہے۔ جس علی کے پیچھے قرآن چل رہا ہو، میں اس کا دعوت کیسے چھوڑ دوں؟ ہم چھوڑ سکتے ہیں سلیمی کائنات؟ یہ نہیں فرمایا کہ علی حق کے پیچھے ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرما رہے کہ علی حق کے ساتھ ہو جاتا ہے، نہیں فرمایا۔ یا دوسری ایک حدیث وہاں پہ دعا مانگے، اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے۔ اس حدیث میں دعا ہے، اللہم ہے نا، اللہم ادر الحق حیث ما دار، دعائے رسول خطا ہو سکتی ہے، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا بھائی علی موڑ جائے۔ اب اگر علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تو وجہ فرما رہے ہیں، زیادہ زحمت سماعت نہ دوں، توجہ ہے آپ کی، وہ اپنی مومن تک سب توجہ کیجیے گا، خدا کے لیے توجہ کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہ چیلنج ہے کوثر عباس کی طرف سے، جب سے آپ کی کتابیں چھپنے لگی ہیں، تدوین میں آئی ہیں، تب سے لے کے آج تک اور پھر آگے قیامت تک، کسی ایک کتاب میں دکھا دے کہ بطول نے ان کی بیعت کی ہو۔ صرف سرکار امیر نہیں،
بخاری اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. حجرت ولم تقلمہ حتی ماتت. یہ کس کتاب کی عبارت ہے؟ بخاری ہے بھائی. رسول نے کبھی ملنا گوارا نہیں کیا. حجرت ولم تقلمہ، اور سیدہ نے کبھی کلام کرنا گوارا نہیں کی. حتی ماتت، مرتے دم تک. وَدَفَنَهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، اور بھائی آئی رات کے اندھیرے میں دفن کر دینا. جنازے میں شرکت گوارا نہیں ہے. کوئی زور ہے، کوئی زبردستی ہے. بطول جس کی بیعت نہ کرے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ شیعہ قوم کیسے کر سکتا ہوں؟ بطول سے رہبر نہیں مانا، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ کوئی بے شک ایٹم بم بھی لے کے بیٹھا ہے تو چلا دے، ہم تو اسی کو مانیں گے اسے بطول نہیں مانیں. ہم جان دینا جانتے ہیں، قربانی دینا جانتے ہیں. حق کا ساتھ آج تک شیعہ قوم میں جتنی قربانیاں دی ہیں، قربانیوں کی تاریخ کربلا سے بڑھ کے کی تاریخ ہے. قربانی بچوں کی قربانیاں دی ہیں. یعنی مخدومہ نے، زینب عالیہ نے کیا فرمایا تھا؟ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو مخاطب کر کے 6 محرم کا دن ہے. مجھے پتا ہے مقبول مجلس ہمارے کار کو سلامت رکھے. تو رسالہ کی کام کی شہری سے دیا تھا. فرمایا تھا شہید کی بیٹی ہوں میں، شہیدہ ماں کی بیٹی بھی ہوں، شہید باپ کی بیٹی بھی ہوں، شہید بھائی کی بہن بھی ہوں. اب چاہتی ہوں شہیدوں کی ماں بھی بن جاؤں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مدینہ سے چلی تھی، چادر سر پہ رکھی تھی ابھی، پیچھے سے آواز آئی. پلٹ کے دیکھا تو دونوں شہزادوں کا ہاتھ جناب عبداللہ نے تھاما ہوا تھا اور کہہ رہے تھے زینب یوں اکیلی نہ جا، اکبر کا صدقہ تو ساتھ لے جا. سلام لیکن دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھاما تو ایک مرتبہ پھر پیچھے سے آواز آئی، زینب خیال رکھنا یہ صدقہ ہے، اکبر سے پہلے صدقہ لینا. بڑا عارف بننا میرے ساتھ، اکبر کے بعد میں پہلے. شب عاشور دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. کہہ رہی تھی بیٹو خیال رکھنا کل عاشور کا دن ہے اور تم جعفر تیار کے پوتے ہو. صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، اس میں سے زیرہ نکالی جناب جعفر تیار کی، جس کے اوپر ان کے خون کے تھپے لگے ہوئے تھے. فرمایا یہ تو تمہارے بہادر دادا کے خون کے داغ میں زرہ، یہ تمہارے دادا کا خون ہے. شرمندہ نہ کر کرنا مجھے حسین کے سامنے. دونوں شہزادے سر جھکائے سن رہے تھے. یہاں 2-3 باتیں ایسی کی پتہ نہیں خدا کی قسم زمین کیوں نہیں پھٹے. کہا میرے بچوں خیال رکھنا، ایک تو اگر لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچ جاؤ گے تو پانی نہ پھینکنا. ہمارے آپ کو سلامت رکھے. تمہارا ماموں حسین پیاسا ہوگا. میرے بیٹوں تم زینب کے بیٹے ہو، تم نے پانی نہیں پیا. بچوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں پانی نہیں پیے. جو دوسرا وعدہ تم سے یہ لیتا ہوں، پوری کوشش کرنا اکبر سے پہلے تمہاری داس ہے. ٹھیک ہے ماں، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی.
4 منٹ کا مسئلہ پڑھنا مجھے، پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا ہو سکتا۔ آخری وصیت جو ماں نے کی ہے نا بہت عجیب ہے کہ میرے بچوں خیال کرنا، میرا بھائی حسین یہ روز عاشور ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوگا، کہیں کربلا سے دور جا کے اترنا، حسین کو تمہاری لاشیں اٹھانے کی تکلیف نہ کرے۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، یہ معجزہ ہے مسافر شام کا، میری مخدومہ کا معجزہ ہے۔ سلامت رہو زکا۔ بیت گئی رات، عاشور کا دن چڑھا، بچوں کو تیار کیا، ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی ہے، زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ چہرے دھلانا چاہتی تھی لیکن پانی نہیں تھا، خشک بالوں میں انگلیاں پھیر کے بال سنوارے، دونوں شہزادوں کو تیار کیا، کہا جاؤ حسین کے پاس، اپنے ماموں کے پاس جا کے موت کی اجازت مانگو۔ امام کناز سے باہر کرسی پر بیٹھے تھے، دونوں شہزادوں کو چھوٹی چھوٹی تلواریں بھی ماموں کے سامنے آ کے کھڑے۔ اب اللہ سے گفتگو دیکھیے گا، ماموں جی بیٹا، ماموں اکبر کے بعد اب جینے کو جی نہیں چاہتا۔ زہرا کے لال نے کہا تم زینب کی امانت ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہاتھ جوڑے، آخر ایک جملہ کہا، یہ مقتل کا جملہ ہے، یا خال، خال اکن بیٹے ماموں، یا خال بحق امک، ماموں تجھے ماں کی چادر کا واسطہ ہے۔ امام ابھی خاموش تھے، خیمے کا پردہ ہٹا، بی بی سامنے آئی، کہا حسین کیا سمجھتا ہے کربلا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ مجبور ہو گئے حسین، اٹھے، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا، نہ کوئی خون ہے، نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی جنگی جوتے ہیں، دو چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، دونوں شہزادوں کو زہرا کے لال نے یوں کنگل کے مرد البحرین کی موتیوں کو اٹھا کے صدف زین میں رکھا اور ساتھ پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادوں نے جا کے حملہ کیا، قلب لشکر میں جناب عون نے علم ڈالا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ کے خیمے کے برابر پہنچی، گھوڑے کی لگام کھینچی، تلوار سوار کر کے خیمے کے کپڑے کو چاک کر کے کہا او خبیث، تو یہاں چھاؤں میں بیٹھا ہے، میرا ماموں حسین دھوپ میں کھڑا، تو پانی پی رہا ہے، میرا ماموں حسین پیاسا ہو۔ یہ سمجھ گئے کہ جرنائل لشکر پہ حملہ ہوا ہے، یک بار کی حملہ ہوا۔ ایک لائن نے پیچھے کی طرف سے محمد کو سر میں ڈالا، فرات کے کنارے پہ گرا، فرات کے کنارے پہ گرا، تڑپ رہا تھا لیکن ساتھ آواز دے کر کہا اماں میں نے پانی نہیں پیا۔ دوسرا چونکہ بڑا تھا، وہ کربلا سے 9 میل دور، زائرین گواہی دیں گے، وہاں جا کے اترا اور کہا اماں میں نے رات کو وعدہ کیا تھا تیرے بھائی کو لاش اٹھانے کی تکلیف نہیں کرنا پڑے، بس ختم کر دینا ہے ویسا۔ چھوٹے کی لاش امام اٹھا کے لے آئے، جنگ شدیدہ میں جہاں اکبر کا لاشا رکھا تھا، جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، حسین نے اجڑے ہوئے مسافر کی طرح کر لاش محمد کی بیویاں اکٹھی ہو گئی، ماتم شروع ہو گیا، بیویوں نے چہرے پہ ماتم کیا، سر پہ ماتم کیا، لیکن حسین کی نگاہیں زینب کو تلاش کر رہی، ہر بیوی موجود تھی لیکن مسافر شام نظر نہیں آئی، پلٹ کے سوالی نظروں سے دیکھا، اما فضا میری بہن کہاں؟ کہا حسین جب سے دونوں شہزادوں کو روانہ کیا
اس نے اپنے خیمے کا پردہ ہی گرا کے کہا تھا حسین کے سامنے آ کر اسے شرمندہ نہیں کرو. میرے امام کمر پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہوئے آئے, خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا بہن سجدے میں پڑی تھی, کہہ رہی تھی پروردگار تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر. حسین نے کہا زینب اٹھ, تیرے بیٹے میں تھوڑی سی جان کی رمق ہے, چند لمحے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتا ہے سن لے. کہا نہیں حسین میں نے صدقہ دے دیا. یہاں حسین نے راستہ دیا ہے. کہا زینب تجھے ماں زہرا کی چادر کا راستہ ایک مرتبہ تو آ جا. بیوی کو اٹھایا, سہارا دے کے لے آئے, محمد کے قریب آئی, ہونٹ حرکت کر رہے تھے. ماں نے کان لگایا, آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی, اماں تو نے کہا تھا پانی نہ پینا, دیکھ لے تیرے بیٹے کے ہونٹ خشک. بديع السماوات والأرض من جميع وجه من بدر من الإسراف يا رب وأتوب إليه نسألك والدعوة ونذوب باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 رب العالمين من السيرات وسائر مسائلنا وسلامات يحصل قبول منظور فرما. تمام برادران خاندان چلتے ہیں ایک سانسیں کی طرف عبادت میں شمار فرما. پانیاں میں شہر و حرم صلاح روزان کی سفری ازار نظر و نیاز جو انہوں نے تیار کی ہوئی ہے قبول منظور فرما. تمام برادران عزیزان شریف حاجات پوری فرما. حاضی وقت مولا کا سرکار امام زمان علیہ السلام بجل قبول فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك على كل شيء قدير وبالصبر